Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to study our next topic, the reading process. As we have already gone through the very definition and structure and the initial making of the reading, and we have come to know that reading is a process that is receptive and productive as well. We receive information, we try to understand the text through that received information, and then we need to know what is the process we have to go through as readers, as learners, while we are reading some text, some given material. तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा टॉपिक जो है रीडिंग के अमल को जानना। अभी तक हमने रीडिंग की डेफिनेशंस को या स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की है कि रीडिंग होती क्या है। अब हम देखेंगे कि ये जो अमल जिसमें से हम एक्टिविटी में से गुज़रते हैं, ये किन किन चीज़ों पर बेस करता है। तो बेटे, ये बुनियादी तौर पर रीडिंग प्रोसेस जो है, इसकी 3 दर्जे या 3 मदारज, 3 स्टेजेस होती हैं। आइए एक एक करके हम इनको एलेबोरेट करते हैं। पहले हम इन स्टेजेस को देखेंगे, समझेंगे, फिर हम इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ख़ुद से कि बतौर रीडर्स, हम बतौर लर्नर्स इन स्टेजेस में से खुद कैसे गुज़र सकते हैं, ताकि हमारा जो गोल है, टारगेट है, पर्पस है कॉम्प्रीहेंशन तक पहुंचने का, टेक्स्ट को समझकर कॉम्प्रीहेंड करने का, उसको हम जो है वो हासिल कर सकें। इंट्रोडक्शन। रीडिंग इज़ ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिकग्नाइजिंग वर्ड्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। देखिए, अब ये जो रीडिंग का अमल है, प्रोसेस है, एक्टिविटी है, इसमें लफ्ज़ों को पहचानने का काम सबसे पहला, कि हम लफ्ज़ों को पहचानें ताकि वो हमारी, जो हमने बात की है पहले भी, कॉम्प्रीहेंशन को, ताकि हम इवॉल्व कर सकें, डेवलप कर सकें, कॉम्प्रीहेंशन तक पहुंच सकें। यानी ये एक सीढ़ी है, ये अमल जो है हमारे लिए एक सीढ़ी की तरह से है। जब हम लफ्ज़ों को पहचान लेते हैं, उनके मानी और मफ़हूम को पा लेते हैं, तो तब हम जो है कॉम्प्रीहेंशन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। रीडिंग इज़ अ प्रोसेस दैट निगोशिएट्स द मीनिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड इट्स रीडर। इट इज़ सम काइंड ऑफ ए निगोशिएशन एंड ए डायलॉग एंड ट्रांसफ्यूजन। जो रीडर और टेक्स्ट के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये रीडिंग प्रोसेस जो है उसका नाम है। द रीडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। आइए तो हम अगली हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं और हम उनमें से कैसे गुजरेंगे। द फर्स्ट स्टेज इन द रीडिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्री रीडिंग स्टेज। इट इज़ indeed the preparatory or the preview stage of reading, in which the reader prepares himself or herself for reading. There are certain strategies, plans, activities which as readers we adopt while going through this pre-reading stage. As the name indicates that it is a stage where reading as regular reading has not yet started. आइए ज़रा इसके मंदरजात में से गुज़रते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम साथ साथ इसको देखेंगे प्लीज़। द फर्स्ट इज़ द प्री रीडिंग स्टेज विच अलाउज द रीडर टू एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज, प्रीव्यू द टेक्स्ट एंड डेवलप अ पर्पस फॉर रीडिंग। 3 बहुत बुनियादी काम प्री रीडिंग स्टेज में एक रीडर जो है वो उसे करना होते हैं। पहली चीज़, अपने जो प्रीवियस नॉलेज है, जिसको हमने बार बार पहले भी तारीफ़ में भी जिक्र किया है, प्रायर नॉलेज या उसका बैकग्राउंड जो नॉलेज है,
اس کو ایکٹیویٹ کرنا, اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا. پریویو دا ٹیکسٹ, ہیو اے برڈز آئی ویو, سرسری تائرانہ سا ایک جائزہ جو ہے وہ تحریر کا لینا. اینڈ ڈیولپ اے پرپز فار ریڈنگ, اور اپنے طور پر کہ میرا اس تحریر کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے. کیا میں اس کو ریڈنگ فار پلیئر ہے, ریڈنگ فار کمپریہنشن ہے, ریڈنگ فار سم ادر پرپز ہے. تو اپنے جب تک ہم کسی مقصد کا تعین نہیں کریں گے پڑھنے سے پہلے, ہماری ریڈنگ جو ہے وہ بے معنی ہوگی. A strategy for students to utilize during this stage is to look at the title of the selection and list all the information that comes to mind about the title. سب سے پہلا کام حکمت عملی جو پڑھنے والے ریڈرز ہیں وہ اختیار کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ تحریر کا جو عنوان ہے, ٹائٹل ہے, اگر ٹائٹل دیا ہوا ہے, اگر آپ کو صرف محض ایک پیراگراف دیا گیا ہے, ٹائٹل موجود نہیں ہے, دین یو کین ناٹ یوٹیلائز دس فیسلٹی. تو سب سے پہلے جب ٹائٹل ہمارے سامنے, اگر کسی تحریر کا, کسی مثلاً کوئی کتاب پڑھتے ہیں ہم, تو اس کے اوپر پہلے جو ہے وہ چیپٹر کا ایک عنوان دیا ہوا ہے, ہم اس ٹائٹل کو, عنوان کو پہلے ہم دیکھیں گے, اس میں سے انفارمیشن ڈیرائیو کر کے ہم اپنے ذہن کو تیار کر لیں گے کہ اب اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی معلومات, اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں اس پیراگراف میں سے, اس ٹیکسٹ میں سے, اس مٹیریل میں سے ملنے والی ہے. یہ کیسے ہوگا, ہمارا پریویس نالج ہمیں بتائے گا. ہم نے چونکہ زندگی میں ہمارا جو تجربہ ہے اس ٹیکسٹ کے بارے میں, اس سے ریلیٹڈ مٹیریل کے بارے میں, وہ ہمیں جو ہے وہ انڈیکیٹ کرے گا کہ اب ہم کیا پڑھنے والے ہیں. پری ریڈنگ اسٹریٹجیز آر آف 3 ٹائپس. یہ پری ریڈنگ سٹیج کے اندر بھی 3 طرح کی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ حکمت عملی یا پلانز یا اسٹریٹجیز ایک ریڈر جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے. دوز دیٹ ڈرا اٹینشن ٹو لنگوسٹک فیچرز آف دا ٹیکسٹ. پہلی چیز جو ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, وہ اس تحریر کے اندر جو زباندانی کی جو خد و خال ہیں, خصوصیات ہیں. جیسے دیکھیں کہ کیا یہ پیراگراف بھائی پاسٹ ٹینس میں ہے, کیا یہ پیراگراف جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں ہے, فیوچر ٹینس میں ہے, اس کے جملے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں, مختصر سمپل سنٹینسز ہیں, کمپلیکیٹڈ سنٹینسز ہیں, کس نوعیت کے ہیں, تو ووکیبلری کس طرح کی استعمال کی گئی ہے. یہ ہم لنگوسٹک فیچرز جو ہیں ٹیکسٹ کے, ان کو پہلے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. دوز دیٹ گیو اسٹوڈنٹ انفارمیشن ٹو پریپیئر دیم فار کنسیپچول اور کلچرل آسپیکٹس آف دا ٹیکسٹ. دوسری چیز جو ہم اس میں دیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ یہ جو تحریر ہے کیا ہمیں کس طرح کا یہ تصور, کس طرح کی جو ہے وہ ہمیں معلومات دے رہی ہے, کیا یہ اس کا کلچرل آسپیکٹ کیا ہے, یہ کس معاشرے سے, کس تہذیب سے, کس شعبے سے تعلق رکھتی ہے. بعض اوقات ہم اس کو کسی شعبے سے ریلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کا کانسیپٹ جو ہے جسے ہم کنٹینٹ مٹیریل کہیں گے وہ کلیئر ہو جاتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ ہماری کمپریہنشن جو ہے وہ مزید بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اینڈ دوز دیٹ گیٹ اسٹوڈنٹس ٹو ایکٹیویٹ نالج اور opinions they may already have about what will be presented in the text. ہمیں اوپینین فارم کرنے میں یا اپنا جو پریویس نالج ہے اسے ایکٹیویٹ کرنے میں یہ کچھ اسٹریٹجیز ہم اپنا لیتے ہیں جو ہمیں مزید جو ہے وہ اس پروسیس میں سے گزرنے میں مدد کرتی ہیں. تو بیٹے یہ جو ہماری پری ریڈنگ سٹیج ہے اصل میں ذہنی تیاری کا نام ہے. تو اس میں ہم مختلف جو ہے وہ اسٹریٹجیز اپناتے ہیں. آئیے ہم اس کو ذرا دہراتے ہیں مختصر طور پر کہ ہم نے اس میں سے پری ریڈنگ سٹیج میں سے کیا حاصل کیا. تو پری ریڈنگ سٹیج میں بیٹے ہم سب سے پہلے اپنے بیک گراؤنڈ نالج کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. پھر ہم دیے گئے مواد کا, مٹیریل کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں. پھر ہم اپنے مقصد کا, پڑھنے کے مقصد کا تعین کرتے ہیں. اور اس سٹیج میں یا اس تیاری کے مرحلے میں ریڈنگ ایکچولی ہیز ناٹ یٹ اسٹارٹڈ. اٹ از جسٹ اے فریم ورک فار اس, فار دا ریڈرس ٹو ایکٹیویٹ آور سیلفس فزیکلی
and mentally to be ready to go through that very text. ओके, अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं जी. थैंक यू. The second stage in this process of reading is called during reading or the actual reading. This is the main stem or the main thing in your reading. Here the reader is fully involved and engaged in reading the text and getting information, the message, and comprehending the meaning out of it. ये जो मरहला है ये अब हम रीडिंग का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं. यहाँ अब हम मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ अपनाते हुए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जिनको हम तफसील से बाद में यकीनन देखेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी मराहल हैं, कौन कौन से ऐसे तरीक़े हैं जिनसे हम अपनी कॉम्प्रिहेंशन की तरफ जाने के लिए जिस रीडिंग का हमने आगाज़ किया है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं. अभी हम महज इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको देखेंगे. ज़रा आइए टेक्स्ट का जायज़ा लेते हैं. द सेकंड स्टेज अकर्स ड्यूरिंग रीडिंग व्हेन द रीडर मेक्स predictions as he reads and then confirms or revises the predictions. Some of the activities and strategies during reading process are the following. देखें ये मरहला जो है इसमें जिसे हम ड्यूरिंग रीडिंग कहते हैं, दौराने रीडिंग का मरहला, इसमें रीडर जो है अपनी वो जो टेक्स्ट पढ़ रहा है उसके बारे में पेशीन गोइयाँ करता है, प्रिडिक्शंस करता है कि ये होगा, ये होगा. ये कैसे होता है? जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से पढ़ रहे होते हैं. पीछे जो हमने लाइनें पढ़ी हैं जो उनको जहन में रखते हुए हम एक तरह से अपना जहन बना लेते हैं कि अब आइंदा ये आने वाला है. इसे हम प्रिडिक्शन कहते हैं. ये जो प्रिडिक्शन करने का अमल है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो हम मज़ीद जो है प्रिडिक्शंस करते चले जाते हैं. लेकिन अगर हमें कहीं अपनी प्रिडिक्शंस को या अपनी बनाए गए कॉन्सेप्ट्स को, इन्हें आप अपने कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हैं, जो अभी आपने इमेज बनाया है अपने जहन में कि ये तहरीर इस किस्म की है, ये हमें ये मालूमात दे रही है, आप उन प्रिडिक्शंस को चेंज भी कर सकते हैं. यू कैन रिवाइज दैम और यू कैन कन्फर्म दैम आफ्टर गोइंग थ्रू द होल थिंग और द होल पैराग्राफ. तो इस रीडिंग स्टेज पर, जो कि दूसरी स्टेज है, जो कि जेन्युइनली एक्चुअली रीडिंग स्टेज है, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ अपनाई जाती हैं जिन्हें हम स्ट्रेटजीज़ ऑफ रीडिंग कहते हैं, जो एक अलग से एक चैप्टर है. हम उसको डिटेल से बाद में देखेंगे. यहाँ कुछ हिंट्स जो हैं आपको समझाने के लिए जो है वो दिए गए हैं. जैसे देखिए, एक रीडर जो है वो पढ़ने के दौरान मुख्तसर अपने नोट्स लेता चला जाता है, जैसे अंडरलाइन करता चला जाता है मालूमात को, लफ्ज़ों को, फ्रेजेस को, जुमलों को. इसी तरह मुश्किल अल्फाज को नज़रअंदाज करना और कोशिश करना कि कुछ मुश्किल अल्फाज जो हैं, जो हम मुश्किल अल्फाज इसलिए कहते हैं, समटाइम्स द वोकैब इज़ आउट ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज, दैट इज़ कॉल्ड अननोन वर्ड्स, दैट इज़ कॉल्ड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, द वोकैबलरी दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक. तो हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं और कॉन्टेक्स्ट के अंदर से उनके मानी को किसी हद तक जानने की कोशिश करते हैं. फिर हम जो हैं वो इसमें प्रिडिक्शंस भी करते हैं इस रीडिंग के दौरान. फिर अपनी कॉम्प्रिहेंशन को जो है वो उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसमें जो बुनियादी काम जो करने के होते हैं एक तालिब इल्म के, एक रीडर के, वो सबसे पहले जो है वो टॉपिक सेंटेंसेस जो होते हैं, जो पैराग्राफ के शुरू में आते हैं. अभी हम ये भी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या होता है या मेन आइडिया क्या चीज़ है. तो ये जो मेन आइडियाज़ हैं इनको अंडरलाइन करता है रीडर. इसी तरह से जो कंक्लूजन्स हैं, इन्फ्रेंसेस हैं, रेफरेंसेस हैं, उनको अंडरलाइन किया जाता है. इसी तरह से अगर
ممکن ہو اور ہمیں انگریزی لکھنا بھی تھوڑا بہت آتا ہو تو ہم پیرافریز کرتے چلے جاتے ہیں. یہ پیرافریز کسی دی گئی ٹیکسٹ کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کا نام پیرافریزنگ ہوتا ہے. پھر ہم فیکٹس اور اوپینینز جو ہیں ان کو الگ الگ کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہیں وہ کمپریہنشن کے سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں. پھر یہ کچھ اور 2 اسٹریٹجیز ہیں یہ جن کو ہم سکیننگ اور سکمنگ کہتے ہیں. یہ بھی ایک الگ سے چیپٹر ہے, یہ ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیٹر آن. سکیننگ میں جو ہے وہ کسی خاص معلومات کے لیے پڑھنے کو سکیننگ کہتے ہیں, جس میں سے انفارمیشن خاص قسم کی انفارمیشن گریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سکمنگ جو ہے وہ ہم اوور آل پورے پیراگراف کو تیزی سے پڑھنے کو جو ہے وہ سکمنگ کہتے ہیں. تو یہ بیٹا جو ہماری ڈیورنگ ریڈنگ سٹیج ہے یہ مختلف ہماری جو اسٹریٹجیز آف ریڈنگ ہیں ایز ریڈرز, اور ہر بندے کی ہر ریڈر کی اس کی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجیز کا جو ہے وہ ارینجمنٹ کرتا ہے, ان کو مینوپولیٹ کرتا ہے. ہر ریڈر کا کیپیسٹی کیپیبلٹی مختلف ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ یہ ساری کلاس 50 بچوں کی کلاس جو ہے وہ سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ریڈر ہیں. کوئی کوئک ریڈر ہوں گے, کوئی سلو ریڈر ہوں گے, کوئی ماڈریٹ ریڈر ہوں گے. تو وہ اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ اسٹریٹجیز ایوالو کریں گے اور ان اسٹریٹجیز کے مطابق جو ہے اپنی کمپریہنشن کی صلاحیت کو نکھاریں گے. تو یہاں سے جو ہم نے چیزیں اخذ کی ہیں اس سٹیج کی اندر سے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سٹیج ہے جسے ہم ایکچول ریڈنگ کا نام دے رہے ہیں, ڈیورنگ ریڈنگ کہہ رہے ہیں. یہ اصل میں دی گئی ٹیکسٹ کو پوری طرح سے مختلف ہتھ کنڈوں سے سمجھنے کا نام ہے. مختلف ہتھ کنڈے, مختلف حکمت عملی, مختلف ہمارے پاس جو ٹولز ہیں ریڈنگ کے ان کو استعمال کر کے تمام ہمارے جو نالج ہے سارا کچھ جو ہے جو معلومات ہیں ہمیں اس کو لے کر کے اس ٹیکسٹ کو پوری طرح سے سمجھنا اور سمجھ کر جو ہے آگے بڑھنا اور سوالوں کے جواب دینا جو ہے وہ ہماری اس سٹیج کا جو ہے مین مقصد ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں جی اگلی سٹیج کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹس, the last and the final stage in this process of reading occurs when we have finished reading itself. It is called post reading or after reading stage. As the name of this stage indicates, this is the final stage. Let's have a look at it. We will get the gist of this stage at the end. The final stage occurs after reading and allows the reader to retell the story, discuss the elements of a story, answer questions, or compare it to another text. For example, students can create summaries where they take a huge selection and reduce it to its own main points for more concise understanding. تو بیٹے یہ جو سٹیج ہے ہماری جسے ہم تیسری اور آخری سٹیج کہتے ہیں یہ ایکچول ریڈنگ کے بعد وقوع پذیر ہوتی ہے. اس فائنل سٹیج میں ہم عمومی طور پر جیسا کہ کمپریہنشن میں ہمیں ہماری ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ہم جو ریڈرز ہیں ہم کچھ پوچھے گئے مخصوص سوالات کے جوابات ہمیں دینا ہوتے ہیں. بعض صورتوں میں ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیے گئے مٹیریل کو سمرائز کریں تو ہم اس کو سمرائز کر کے کنڈینس کر کے اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. تو دس از انڈیڈ نو دا اسٹارٹ آف یور رائٹنگ. دا ریڈنگ ہیز کم ٹو این اینڈ. ناؤ دا ایکٹیویٹی آف رائٹنگ اسٹارٹس ہیئر. یہاں اب ہماری جو کمپریہنشن ہے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے آفٹر ریڈنگ, اور ہماری جو رائٹنگ ایکٹیویٹی ہے اس کا یہاں سے جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے. سم ٹائمز دیز ایکٹیویٹیز ویچ آر پوسٹ ریڈنگ ایکٹیویٹیز کین بی اورل ایز ویل. زبانی سوال و جواب بھی ہو سکتے ہیں, لیکن
وہ ظاہر ہے دیر پا نتائج نہیں دیتے ہیں. تو اس میں جو ایک ریڈر ہے پوسٹ ریڈنگ سٹیج پر وہ جن اسٹریٹجیز ایکٹیویٹیز کو اپناتا ہے وہ مختصر طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں جی. دا موسٹ کامن پوسٹ ریڈنگ ٹاسکس اینڈ دوز دیٹ ڈومینیٹ بکس آر دوز دیٹ انوالو آنسرنگ کویشچنس، جیسے ہم نے پہلے کہا، آنسرنگ کمپریہنشن کویشچنس اباؤٹ کنٹینٹ. اسٹوڈنٹس گیو اینڈ ڈسکس اوپینینز اباؤٹ ٹیکسٹ. بعض اوقات کلاس ڈسکشن جسے آپ کہتے ہیں وہ اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد ٹیچر یا طلبہ آپس میں جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اوپینین میک کرتے ہیں، کوئی ڈفر کرتا ہے، کوئی اس کی فیور میں پوائنٹس دیتا ہے، تو اسے کلاس ڈسکشن بھی کہا جاتا ہے. پھر اس میں جو لیکسیکل اور گرامیٹیکل آئٹمز ہیں ان کو لے کر کے مزید جملے تخلیق کرنے کے لیے، جیسے ایک ایکٹیویٹی ہے کہ ہم نے پاسٹ ٹینس کا ایک پیراگراف پڑھا تو ٹیچر کلاس میں کہہ دیتا ہے کہ بھئی اسی شیپ کے جو ہے وہ کوئی پاسٹ ٹینس کے مزید 5-4 جملے جو ہیں وہ خود سے تخلیق کر کے دیکھیں. اسی طرح سے سمرائز کرتے ہیں ٹیکسٹ کو، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، یا پیرافریزنگ اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ بعض اوقات جو ہے پھر یہ اس کے جو مین فیچرز ہوتے ہیں ٹیکسٹ کے، بعض اوقات ٹیچر یہ کہہ دیتا ہے کہ ان مین فیچرز کو پوائنٹ آؤٹ کریں. تو بیٹے یہ پوسٹ ریڈنگ سٹیج جو ہے یہ اصل میں ہماری اب رائٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب ہم جو ہیں وہ یہاں جو ہے وہ دونوں طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو اپنائیں گے، جسے ہم اورل ایکٹیویٹیز بھی کہتے ہیں اور رائٹنگ ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ساتھ اس کے چلیں گی. تو یہ ہماری گویا تینوں سٹیجز اس پروسیس آف ریڈنگ کی جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ مکمل ہوتی ہیں. کنکلوژن آف آل ڈسکشن، the preceding discussion which we have gone through, comprehension is an intentional, active and interactive process that occurs before, during and after a person reads a particular piece of writing. دیکھیں اس چھوٹی سی ڈیفینیشن کہہ لیں اس کو یا ایکسپلینیشن کہہ لیں، اس میں ہمیں دو چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. ایک تو کمپریہنشن کو دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے، آپ کے کام بھی آئے گا. کمپریہنشن از این انٹینشنل، یہ ایک ارادی عمل ہے، ارادی پروسیس ہے کمپریہنشن. اور ایکٹیو، مینٹلی فزیکلی وی آر ایجائل اینڈ ایکٹیو، اینڈ انٹر ایکٹیو پروسیس، اور ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہے کس کے ساتھ بھائی؟ ٹیکسٹ کے ساتھ. ہمارا ایز ریڈرز وی آر انٹریکٹنگ ود دا ٹیکسٹ دیٹ اکرس بیفور، ڈیورنگ اینڈ آفٹر. دیکھیں یہ تینوں پروسیس یا تینوں سٹیجز جو ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا ہے، بیفور ریڈنگ، ڈیورنگ ریڈنگ اور آفٹر ریڈنگ. تو یہ جو خاص قسم کی اس کی آپ اس کو کمپریہنشن کی ایک ڈیفینیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا وہ اینڈ گول ہے جس کو ہم نے اس سارے عمل میں سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، کہ کمپریہنشن کو صحیح طرح سے ہم گریس میں لے لیں اور سمجھ جائیں کہ ہمیں آخرکار جو ہے ہمارا عملی کام جو ہے وہ کمپریہنشن کا وہ اس پروسیس میں سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ تکمیل تک پہنچے گا. تو پلیز اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. کمپریہنشن از an intentional, active and interactive process that occurs before, during and after a person reads a particular piece of writing. Okay, dear students, thank you very much for participating in this discussion. See you very soon again on the next session. Till then, Khuda Hafiz.